السلام علیکم۔ دیکھیے، میرا ویڈیو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو عشق ہے یہ ہر سننے والے کے میں چاہتا ہوں کہ دلوں میں اتار دوں، تاکہ مرنے کے بعد وہ جنت چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں ایک واقعہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک یہودی کا بچہ تھا، اور وہ بچہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اللہ کے رسول کا، مگر اللہ کے رسول سے اس کو اتنا محبت ہو گیا کہ جب حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آتے تو وہ بچہ دوڑ کر نالین مبارک کو حضور کے قدم مبارک سے نکال کے اور اپنے گود میں رکھ لیتا، اور جب حضور نماز پڑھا کے جانے لگتے تو دوڑ کر اور حضور کے قدم مبارک میں وہ نالین مبارک کو پہنا دیتا۔ اتنا محبت تھا حضور سے، اور ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو کچھ گیپ ہو گیا بیچ میں، اللہ کے رسول نے اس بچے کو نہیں دیکھا، تو صحابہ سے کہا کہ کیا ہوا، کہ وہ بچہ نظر نہیں آتا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا طبیعت علیل ہے، وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ چلو اس کا عیادت کر لیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول اس بچے کے سرہانے گئے، جب اللہ کے رسول اس بچے کے گھر پہ گئے تو اللہ کے رسول اس بچے کے سرہانے میں جا کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اے یہودی کے بچے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے سرہانے میں حضور بیٹھ گئے ہیں، رسولوں کے امام بیٹھ گئے ہیں تمہارے سرہانے میں۔ سبحان اللہ۔ کاش اگر اس جگہ پہ ہم ہی ہوتے۔ سبحان اللہ۔ رسولوں کے امام سرہانے بیٹھ گئے، اور آتے تھے وہ بچہ رسول کے مجلس میں کبھی کبھی، تو اللہ کے رسول نے اس سے کبھی نہیں کہا کہ اے بچہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو، کبھی نہیں کہا، مگر جب اس کے گھر پہ گئے تو کہنے لگے اے بچے میرا کلمہ پڑھ لو اور اسلام قبول کر لو۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے بچے سے، بچے میرا کلمہ پڑھ لو اور اسلام قبول کر لو۔ تو وہ بچہ اپنے باپ کے طرف دیکھنے لگا، تو باپ نے کہا اے بچے مجھے کیا تکتا ہے، باپ بھی یہودی ہے، بچہ بھی یہودی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو تو بچے نے باپ کے طرف دیکھا، تو باپ بولتا ہے کہ اے بچے یہ ابو القاسم جو فرماتے ہیں اسے مان لو۔ سبحان اللہ۔ ہے یہودی، اور بچے کو بول رہے ہیں کہ یہ محمد جو کہتے ہیں اسے مان لو، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں وہ حق ہی تو کہتے ہیں۔ ہے یہودی، مگر اللہ کے رسول کے جواب پہ اعتبار ہے کہ یہ محمد جو کہتے ہیں وہ حق ہی کہتے ہیں، کہ یہ جو کہتے ہیں اسے مان لو، تم مجھے کیا تکتے ہو، مان لو ان کے باتوں کو۔ تو بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول اس بچے کو دعا دیے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول اس گلی سے باہر نکلے تو آپ اپنے دستے مبارک کو اٹھائے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے اپنے دستے مبارک کو اٹھایا اور کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے سے اس بچے کو جہنم سے نکال لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس اللہ کا شکر جس نے میرے صدقے سے بچے کو دوزخ سے نکال لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ بچہ یہودی تھا، اسلام کا ماننے والا نہیں تھا، مگر رسول سے جب اس کو محبت ہو گیا تو اللہ نے اس کو اسلام کا دولت دے دیا۔ رسول سے جب اس کو محبت ہوا تو اللہ نے اس کو اسلام کا دولت دیا، اور پھر اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہودی ہو اور رسول سے محبت ہو جائے
تو اللہ اس کو ایمان عطا کر دیتا ہے، تو پھر اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمیں حضور سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ ہمارا کتنا درجہ بلند کر دے گا، کتنا درجہ بلند کر دے گا جس کا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اللہ کے رسول سے بڑھ کے محبت کیجئے، اللہ کے رسول سے بڑھ کے محبت کیجئے، اللہ کے رسول سے بڑھ کے محبت کیجئے، اور اپنے نسل، آپ کا جو نسل ہے، آپ کے جو بچے ہیں، ان کے گٹھی میں بھی اللہ کے رسول کا محبت پھیلائیے۔ آپ بھی بڑھ کے محبت کیجئے رسول سے، اور اپنے بچے کے گٹھی میں بھی اللہ کے رسول کے محبت ڈالیے۔ آپ بھی رسول سے محبت کیجئے اور اپنے بچے کو بھی رسول سے محبت کرنا سکھائے، تاکہ رب کا رحمت بارش کے طرح برستا رہے آپ کے اوپر بھی، آپ کے نسلوں کے اوپر بھی۔ بچا لو اپنے نسلوں کو اور اس کو رسول کا محبت کا درس دو، تاکہ آپ کا نسل بچ جائے گا۔ السلام علیکم۔